یہ کہانی ایک پیاری سی بلی کی ہے جس کی بڑی بڑی گول اور سبز آنکھیں تھیں۔ وہ ہر وقت گلے میں گلابی رنگ کا ربن پہنے رکھتی تھی جس کے درمیان میں چھوٹی سی گھنٹی تھی جو اس کے چلنے پھرنے پر آواز پیدا کرتی تھی۔ اس بلی کا نام کیٹی تھا۔ وہ گھر کے بچوں کی ہر دل عزیز اور آنکھوں کا تارا تھی۔ زیادہ چونچلوں کی وجہ سے وہ کافی نخریلی ہو چکی تھی اور ہر کام میں لاپرواہی اور سستی سے کام لیا کرتی۔ چونکہ اس کی سستی اور لاپرواہی سے گھر میں کوئی کام خراب نہیں ہوتا تھا، لہٰذا کسی نے پرواہ نہ کی۔ ایک دن کہیں سے ایک چوہا گھر میں آن گھسا۔ وہ بڑا جوشیلا اور شرارتی چوہا تھا۔ اسے بلی سے بچنے اور اسے جل دینے کے سب طریقے آتے تھے۔ چوہے کی آمد کا جب گھر کے مکینوں کو معلوم ہوا تو ان میں کھلبلی سی مچ گئی۔ ہر کوئی اس کی تلاش میں دکھائی دیا، جبکہ کیٹی ان سب سے بے پرواہ ہو کر اپنے نرم و ملائم بستر پر اطمینان سے لیٹی رہتی۔ اسے چوہے سے کوئی غرض نہیں تھی، کیونکہ کھانے پینے کے لیے اسے دودھ، گوشت اور مزے مزے کی چیزیں مل جاتی تھیں۔ چوہے نے کیٹی کی لاپرواہی دیکھ کر بلا دھڑک کارروائی شروع کر دی۔ کبھی وہ کھانے پینے کے برتنوں میں بیٹھا پیٹ پوجا کرتا تو کبھی موقع پا کر فریج میں گھس جاتا۔ جب وہ زیادہ مستی میں ہوتا تو گھر کے کپڑے، بجلی کی تاریں اور کتابیں تک خراب کر دیا کرتا۔ ایک دن کی بات ہے کہ چوہے کو شرارت سوجی کہ کیٹی کو تنگ کیا جائے۔ اس نے ادھر ادھر کا جائزہ لیا، کسی کو نہ پا کر وہ چپکے سے کیٹی کے کمرے میں پہنچا۔ اس نے دروازہ کھول کر اندر جھانکا تو اسے کیٹی اپنے نرم و ملائم بستر پر لیٹی دکھائی دی۔ چوہے نے ہلکی سی سیٹی بجائی۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کیٹی کتنی گہری نیند سو رہی ہے۔ کیٹی کے کان بڑے تیز تھے۔ اس نے سیٹی کی آواز سنی تو گردن اٹھا کر دروازے کی طرف دیکھا۔ وہ چوہے کو وہاں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ چوہے نے جب اسے بیدار دیکھا تو وہ ہنس کر بولا، کہتے ہیں کہ بلی چوہے کی دشمن ہوتی ہے اور وہ ایک ہی چھلانگ میں اسے دبوچ لیتی ہے۔ مجھے پہلے کسی بلی سے واسطہ نہیں پڑا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم مجھ پر جھپٹو تاکہ مجھے بلی کے حملے کا اندازہ ہو۔ کیٹی نے جب سنا تو لاپرواہی سے اپنا سر تکیے پر رکھ دیا۔ اسے چوہوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ چوہے نے جب دیکھا کہ بلی نے اس کی بات سنی انسنی کر دی ہے تو اسے بہت غصہ آیا۔ وہ اسے چڑھاتے ہوئے بولا، میں جانتا ہوں کہ دودھ پینے والی بلیاں بہت سست ہوتی ہیں، تم بھی شاید ایسی ہی سست بچی ہو۔ کیٹی نے جب اسے اپنا مذاق اڑاتے دیکھا تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے معمولی سے چوہے پر بے حد غصہ آیا۔ اس نے چوہے کو کڑی تنبیہ کی کہ وہ اس کے جھپٹے سے ذرا اب بچ کر تو دکھائے۔ چوہا کیٹی کا جوش دیکھ کر ہوشیار ہو گیا۔ جو ہی کیٹی نے اسے پکڑنے کے لیے چھلانگ لگائی تو اس نے تیزی سے اپنی گردن دروازے کی آڑ میں کر لی اور دروازہ جھٹکے سے بند کر ڈالا۔ کیٹی ہوا میں اڑتی ہوئی دروازے کے قریب پہنچی تو وہاں چوہے کو نہ پا کر وہ کھلا گئی۔ اس نے خود کو سنبھالنا چاہا مگر ناکام رہی۔ ایک زوردار دھماکے سے وہ دروازے کی سخت چوکھٹ سے جا ٹکرائی۔ اس کا سر گھوم کر رہ گیا۔ درد کی تیز ٹیس سے اس کی چیخ نکل گئی۔ کیٹی کی چیخ سن کر گھر کے بچے وہاں بھاگے چلے آئے۔ انہوں نے دیکھا کہ کیٹی اپنا سر پکڑے بیٹھی ہے تو سمجھ گئے کہ اس کے سر پر چوٹ آئی ہے۔ انہوں نے کیٹی کو گود میں اٹھا کر پیار کیا اور اس کے سر کو سہلانے لگے۔ کچھ ہی دیر میں بچوں کی ممی وہاں پہنچ گئی۔ بچوں نے جب کیٹی کی چوٹ کا امی کو بتایا تو امی نے ایک رومال بچوں کو دیا کہ کیٹی کے سر پر باندھ دیں۔ امی نے کیٹی سے چوٹ کا پوچھا تو اس نے چوہے کے بارے میں بتایا۔ امی نے کیٹی سے کہا کہ چوہے بڑے تیز رفتار ہوتے ہیں مگر بلی سے زیادہ نہیں۔ کیٹی کو جو چوٹ لگی ہے اس کی خود ذمہ دار ہے، کیونکہ اگر وہ سستی کا شکار نہ ہوتی تو چوہے اس کے ہاتھ سے بچ کر نہیں بھاگ سکتا تھا۔ امی نے کیٹی سے کہا کہ چوہے بڑے تیز رفتار ہوتے ہیں مگر بلی سے زیادہ نہیں۔ کیٹی کو جو چوٹ لگی ہے وہ اس کی ذمہ دار خود ہے، کیونکہ اگر وہ سستی کا شکار نہ ہوتی تو چوہا اس کے ہاتھ سے بچ کر نہیں نکل سکتا تھا، اور بالفرض اگر چوہا بھاگنے میں کامیاب ہو جاتا تو بھی کیٹی خود کو سنبھال کر چوٹ لگنے سے محفوظ رکھ سکتی تھی۔ سستی کے باعث وہ نہ تو چوہا پکڑ پائی اور نہ ہی خود پر قابو رکھنے میں کامیاب ہو سکی۔ کیٹی کو خود محسوس ہوا کہ ساری غلطی اسی کی ہے۔ اگر وہ خود کو سستی کی عادت نہ ڈالتی تو چوہا اس کے ہاتھوں سے نکل کر جا ہی نہیں سکتا تھا۔ اس نے سب سے وعدہ کیا کہ وہ آئندہ سستی سے کام نہیں لے گی۔ کیٹی کا وعدہ کوئی بھروسے والا نہیں تھا، کیونکہ سب جانتے تھے کہ کیٹی کو جو عادت پڑ چکی ہے وہ اتنی آسانی سے نہیں جا سکتی۔ کیٹی سر پر رومال لپیٹے نرم تکیے پر آرام کر رہی تھی کہ چوہے کی نظر اس پر پڑی۔ وہ برتنوں والی الماری پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کیٹی کے سر پر رومال بندھا دیکھا تو اسے بے حد ترس آیا۔ وہ آہستہ سے الماری سے اترا اور کیٹی کے پاس چلا آیا۔ کیٹی کی ایک آنکھ کھلی تھی جبکہ دوسری رومال کے پیچھے چھپی ہوئی تھی۔ کیٹی نے ایک آنکھ سے چوہے کو اپنے سامنے دیکھا تو اس کا خون کھول اٹھا۔ وہ چوہا نہ صرف اسے چوٹ لگانے کا باعث بنا تھا بلکہ اسی کی بدولت اسے گھر والوں سے اتنی باتیں سننی پڑی تھیں۔ چوہا اس کے بالکل قریب آ گیا تھا۔ چوہا اس سے پہلے کہ معذرت میں کچھ بولتا، کیٹی نے اچانک اپنے رومال کو پیچھے کو دھکیلا اور تکیے سے چھلانگ لگا کر اس پر جھپٹی۔ وہ اسے پکڑ کر مزہ چکھانا چاہتی تھی۔ چوہے کو اس بات کا ذرا اندازہ نہیں تھا کہ کیٹی اس پر اچانک حملہ کر دے گی، اس لیے وہ ہڑبڑا سا گیا۔ اس نے جلدی سے واپس مڑ کر خود کو بچانا چاہا۔ وہ کیٹی کے بے حد قریب تھا اور اس کی ٹانگیں بھی چھوٹی تھیں۔ وہ زیادہ دور تک نہ بھاگ سکا۔
केटी उसे पकड़ने में कामयाब हो गई। केटी ने उसे एक हाथ में पकड़ लिया और दूसरे हाथ से सर पर बंधा हुआ रुमाल उतारा। चूहा छूटने की पूरी कोशिश कर रहा था मगर केटी की गिरफ्त बड़ी मजबूत थी। केटी ने उसे रुमाल में डालकर अच्छी तरह बांध दिया और उसकी गेंद बना डाली। वो उससे बंधे हुए चूहे को गेंद की तरह दोनों हाथों में उछालकर खेलने लगी। ये खेल बड़ा मज़ेदार था, उसे खूब मज़ा आ रहा था। उधर चूहे की जान पर बनी हुई थी, जो ही उसका जिस्म हवा में झूमता तो उसे सांस लेना दुश्वार हो जाता। चूहा बड़ी मुसीबत में फंस चुका था, उसे खुद समझ नहीं आ रही थी कि उसकी मुश्किल से कैसे निकला जाए। अचानक उसे अपने तेज़ दांतों का ख्याल आया, जिनकी मदद से वो किताबें, कपड़े और सख्त अशिया को कुतर दिया करता था। उसने खुद को संभाला और कोशिश करके जल्दी से रुमाल कुतरना शुरू कर दिया। उसकी कोशिश जल्द ही कामयाब होने लगी। रुमाल में इतना सुराख हो चुका था कि बाहर का मंजर नज़र आ रहा था। बाहर की सब चीज़ें घूमती हुई दिखाई दे रही थीं। चूहे ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं और कुतरने का काम जारी रखा। उधर केटी चूहे से बेपरवाह होकर गेंद से खेल के मज़े ले रही थी। जल्द ही चूहा रुमाल में इतना बड़ा सुराख करने में कामयाब हो गया कि उससे बाहर निकला जा सके। केटी ने जब आखिरी मर्तबा रुमाल की गेंद को हवा में उछाला तो चूहा रुमाल में से छलांग लगाकर हवा में उड़ता हुआ दूर जा गिरा। चूहे को गिरने पर चोट तो लगी मगर ये वक्त चोट महसूस करने का नहीं था। उसे फौरी तौर पर अपनी जान बचानी थी। अगर केटी उसे दोबारा पकड़ने में कामयाब हो जाती तो यकीनन वो दोबारा बच नहीं सकता था। जब हाली रुमाल हवा में लहराता हुआ केटी के हाथों पर गिरा तो वह हैरान परेशान रह गई, क्योंकि बंधे हुए रुमाल में से चूहा कैसे निकल गया। उसने रुमाल को अच्छी तरह उलट पलट कर देखा तो उसके बीचों बीच बड़ा सा सुराख दिखाई दिया। केटी समझ गई कि चूहा मौका पाकर रुमाल कुतरने में कामयाब हो गया था। केटी ने दोबारा चूहे पर झपटा मारा मगर वो उसे पकड़ने में कामयाब ना हो सकी, क्योंकि चूहे की रफ्तार बहुत तेज़ थी और केटी अपनी सुस्ती की वजह से नाकाम रह गई थी। चूहा एक बार फिर बुलंद अलमारी पर जा बैठा और नाच नाच कर केटी को चिढ़ाने लगा। केटी हसरत भरी नज़रों से उसे देखती हुई वापस अपने तकिए पर जा बैठी। वो सोच रही थी कि सुस्ती की वजह से उसे चोट लगी। चूहे ने उसका मजाक उड़ाया, घर वालों ने उसे काहिल कहा। उसकी लापरवाही से हाथ में आया हुआ चूहा भाग निकलने में कामयाब हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि सुस्ती और लापरवाही दोनों अच्छी आदतें नहीं। केटी ने पक्का इरादा कर लिया था कि वो हमेशा के लिए ये बुरी आदतें छोड़ देगी। उसने अपनी इस बात पर अमल किया जिससे ना सिर्फ वो चूहा बल्कि और दूसरे चूहे भी हमेशा उससे दूर भागे और कोई भी उसको तंग करने में कामयाब ना हुआ। और बच्चों, इसके साथ ही ये कहानी यहीं ख़त्म हुई। आप जल्दी से हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।